أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ صلحاء کو عبادت قرار دیا ہے، دین قرار دیا ہے، اور جب صلحاء کے اوپر الزامات اور اتہامات لگائے جائیں تو ان کا دفاع کرنا یہ دین ہے، عبادت ہے، اور دین اسلام کی خدمت ہے۔ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اگر کوئی ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار ہیں۔ جب معاشرے کے اندر ان پر سب و شتم کیا جائے، اتہامات لگائے جائیں، یا ان کو فاسق و فاجر کہا جائے، یا ان کو بد کردار کہا جائے، یا ان کو دین اسلام کو نقصان پہنچانے والا کہا جائے، نعوذ باللہ، تو پھر ان کا دفاع کرنا یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہوتی، کسی فرقے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ ان کا دفاع کرنا دین اسلام کا دفاع کرنا ہے، اور خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ الفتح کی آخری آیت کریمہ میں کچھ اس طرح سے تذکرہ کیا ہے۔ جمعے میں اگر آپ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی، ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے تو اس کی الگ بات ہے، ورنہ آپ ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں۔ اور جمعے کے اندر ایک سنت عمل ہے، اگر نیند آ جائے، نبی پاک نے طریقہ بتایا، کیا؟ جمعہ پڑھتے ہوئے یعنی جمعہ سنتے ہوئے نیند آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو چاہیے کہ اپنی جگہ تبدیل کر لے۔ ایک جگہ بیٹھا ہے نا تو یہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ چلا جائے، وہ جو اٹھ کے جائے گا نا اس سے نیند اس کی اتر جائے گی۔ دوسرا طریقہ، جائے وضو تازہ کر کے آ جائے، وضو تازہ کر کے آ جائے، وضو کرے گا تو اس سے بھی نیند اتر جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح آیت نمبر 29 کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، اور اپنے درمیان بہت نرم ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ
و رضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے سجدے کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تلاش کرتے ہوئے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات کی وجہ سے ان کے چہروں کے اوپر نشانیاں پڑی ہوں گی، محراب پڑے ہوں گے، نشانیاں ہوں گی سجدے کرنے کی وجہ سے۔ اور یہی مثال ان کی قرآن میں ہی نہیں بلکہ توریت میں ہے، انجیل میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی یہ مثال بیان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک بڑی ہی مقدس ہستی، بڑی ہی معتبر ہستی، بڑی ہی شرف والی ہستی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لاڈلے ترین لوگ تھے، ان لاڈلے ترین لوگوں میں سے چند لاڈلے لوگوں میں اس ہستی کا نام آتا ہے جو آپ کو بہت ہی محبوب تھے، بہت ہی قریبی تھے۔ وہ سیدنا عثمان ابن عفان امیر المؤمنین کی ہستی ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان تیسرے خلیفہ راشد، امیر المؤمنین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 یا 6 سال چھوٹے ہیں، عام الفیل کے 5 یا 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ ان کا نام ہے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عثمان ابن عفان کا نسب نامہ کیا ہے؟ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور نبی پاک کا نسب نامہ کیا ہے؟ گال سمجھ نہیں آئی؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ شاید کے بات سمجھ آ جائے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے ہیں جو پہلے پہل چند مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے، رابع المسلمین، چوتھے نمبر پر علی الاطلاق اسلام قبول کرنے والوں میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ کب مسلمان ہوئے؟ چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا علی، سیدنا زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، اور چوتھے نمبر پر مردوں میں سے اسلام لانے والے کون ہیں؟ سیدنا عثمان بن عفان امیر المومنین۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں جو پہلے پہل مسلمان ہوئے۔ ان کے سابقون الاولون ہونے میں شک کی کوئی نہیں ہے، چوتھے 5ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد ان کے چچا نے ان کو ایذائیں دی ہیں، تکلیفیں دی ہیں، مارا ہے، پیٹا ہے، گھر کے اندر کوٹڑی کے اندر بند کر دیا ہے، ان کا دم کٹا ہے، اور ان کا چچا ان کو اس طرح ایذائیں دیا کرتا تھا کہ بوری کے اندر، کھجور کی چٹائی کے اندر، یہ جس طرح قالین ہوتا ہے، کسی بچے کو سزا دینے کے لیے اس قالین کے اندر لپیٹ دو، رول کر دو، اور رول کرنے کے بعد ان کو اس طرح لٹکا کے تو نیچے سے آگ لگا کے دھوئیں کی دھنی دیا کرتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ۔ یہ عثمان ابن عفان ہیں۔ جب ایذائیں حد سے بڑھ گئیں،
سیدنا عثمان کوئی فقیر مسکین نہیں تھے، تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت حبشہ کی، پہلی ہجرت حبشہ، کچھ صحابہ کرام نے ایک ہجرت کی ہے، عثمان ابن عفان نے 3 ہجرتیں کی ہیں۔ کتنی؟ 3 ہجرتیں۔ اجازت آئی، ابھی نبی پاک کو مکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آپ کے ساتھیوں کو کہا جس کا بس چلتا ہے مکہ چھوڑ کے حبشہ چلا جائے۔ وہاں کا نجاشی بادشاہ اگرچہ عیسائی ہے لیکن بڑا عادل حکمران ہے، بڑا نیک حکمران ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا قافلہ، یہ کچھ لوگ، کچھ مرد کچھ عورتیں مکہ والوں سے چھپ کر اپنا گھر بار مکہ چھوڑ کر یہ حبشہ جا رہے ہیں۔ یہ سوڈان کا علاقہ، آپ اس کو نقشے کے اوپر گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھیں اور جغرافیہ پڑھنے کا آپ کا ذوق ہو، آپ کو پتہ چل جائے، آپ کی چیخیں نکل جائیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح کام کیا، کہاں مکہ، کہاں جدہ، کہاں درمیان میں سے وہ جو خلیج ہے اس کو پار کیا، پار کر کے کہاں پر وہ حبشہ کے اندر آئے ہیں، افریقہ کے اندر کیسے داخل ہوئے ہیں۔ بندہ کہتا ہے یار یہ لوگ کیا کرنے آئے تھے اس زمین پر؟ یہ اسلام پر قربانیاں دینے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ ایسا لگتا ہے ان کا کوئی اور کام ہی نہیں تھا، کلمہ پڑھنا، تکلیفیں برداشت کرنا اور گھر بار چھوڑنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا، ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا۔ عثمان ابن عفان ان چند افراد میں سے ہیں، باقی لوگوں نے اکیلے اکیلے ہجرت کی، انہوں نے اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی سمیت ہجرت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ ان کے عقد کے اندر تھی۔ سیدنا عثمان نے اپنے کنبے، قبیلہ تو نہیں، اپنے کنبے، اپنے خاندان، اپنی فیملی سمیت ہجرت کرنے والے چند اشخاص۔ پھر ہجرت حبشہ ہو گئی، پھر ان کو غلط خبر پہنچی، مکہ والوں نے پہنچائی کہ مکہ کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں پر، صحابہ پر ظلم زیادتی مکہ والوں نے ختم کر دی ہے، لہٰذا آپ واپس آ جائیں۔ یہ جتنے لوگ حبشہ گئے تھے یہ وہاں سے واپس آئے، جب مکہ کے قریب پہنچے تو ان کو پتہ چلا خبر غلط تھی، اور مکہ کے اندر حالات ابھی نہیں ٹھیک ہوئے، ابھی تک اسی طرح مکہ والوں کا ظلم چل رہا ہے۔ انہوں نے دوبارہ ہجرت حبشہ کی، مکہ پہنچنے کے بعد ہجرت حبشہ، دوبارہ ہجرت حبشہ کی طرف پہنچے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو یہ حبشہ سے، یہ مکہ نہیں گئے دوبارہ، یہ حبشہ سے مدینہ آئے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تقریباً 80 افراد تھے، ان کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، 10 وہ صحابہ جن کو ایک مجلس میں، ایک وقت میں نام لے کے مسند احمد کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی ابن ابی طالب فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں، ایک ہی وقت میں ان کا نام پکار کے کہا یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنت ہے، ان میں تیسرے نمبر پر نام کس کا لیا؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں ان کدی سوچنا وہی میں بھی کوئی دوڑے شوڑے یاد کراں، کی کراں؟ وہ دوڑے یاد کراں، کوئی گیت تے مائیے یاد کراں تے جمعے میں او سناواں کراں، کیونکہ روایتاں پڑھ کے تے تحقیقاں کر کے تے 5 گھنٹے کتاباں کھول کے او تے کوئی شاید آپ کو فائدہ ہوتا ہو۔ تو بہرحال جب میں اپنے ایموشنز کے معراج پر ہوتا ہوں، میرے پیچھے ایک سمندر ہوتا ہے ایموشنز کا، جذبات کا، جن کے ساتھ میں بات کر رہا ہوتا ہوں، اور سامنے سے رسپانس ایسے آتا ہے نا جس طرح وہ پتہ نہیں کی مول صاحب اسی انتظار پہ کرنے ہاں میں نماز کس ٹائم پڑھانی جے تے میں اللہ دی قسم میں مر جانا تھا، مر جانا میں کہ کرن آیا تھے۔
تیسرے نمبر پر عشرہ مبشرہ میں کس کا نام ذکر کیا؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہ جانے کے باوجود بدری صحابہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شمار کیا۔ یہ اعزاز پوری دنیا میں سوائے عثمان ابن عفان کے کسی کے پاس نہیں کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن غزوہ بدر کے فضیلت میں بھی شریک ہے اور مال غنیمت میں بھی شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر پہ جانے لگے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا تلوار اسلحہ لے کے نکلے۔ ان کی بیوی نبی پاک کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، صاحب فراش تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو اپنی بیوی اور میری لخت جگر رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمار داری کر، خدمت کر۔ میں بدر میں گیا، جس حال میں بھی ہوا، فتح ہوئی، شکست ہوئی، عثمان تو میرے برابر کا شریک ہو۔ جو حال محمد کا بدر میں وہی عثمان تیرا حال ہوگا۔ سیدنا عثمان کو پیچھے چھوڑا، گئے، غزوہ بدر ہوا، اللہ نے فتح دے دی، مال غنیمت آیا، تقسیم ہونے لگا۔ اللہ کی قسم پوری زمین پر اس طرح کی کوئی دوسری مثال ہونا لا کے ہمارے سامنے پیش کرنا کہ ایک بندہ مدینہ میں ہے، بدر کہاں دور ہے، کتنے 100 کلومیٹر، وہ جنگ میں شریک نہیں، غازی نہیں، مجاہد نہیں، مدینہ میں اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہا ہے۔ اس کو نیپوٹزم تو کوئی نہیں کہے گا، کوئی مستشرق کہہ سکتا ہے، اورینٹلسٹ کہہ سکتا ہے، میں تو مسلمانوں کا ذمہ دار ہوں۔ میں جب بھی اس منبر پہ بیان کرتا ہوں میں مسلمانوں کے عقیدے کا ذمہ دار ہوتا ہوں، کسی مجوسی کے عقیدے کا میں ذمہ دار نہیں ہوتا، کسی آگ کی پرستش کرنے والے کے عقیدے کا میں ذمہ دار نہیں ہوتا۔ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں صرف مسلمانوں کے عقیدے کی، جو قرآن و سنہ میں لکھا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان کو مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ آؤ جتنے غازی اور مجاہد ہو، آؤ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کر لو۔ ایک ایک حصہ کر کے دیتے جاتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ الگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ لعثمان، یہ حصہ عثمان ابن عفان کا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو جہاد غزوہ میں شریک نہیں ہوا۔ کہا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ مدینے کے اندر ہے، اور میں نے کہا تھا جس حالت میں بھی ہو عثمان تو میرے برابر کا شریک۔ ایک بندہ مصر سے آیا، کہاں سے آیا؟ اور سیدنا عثمان کے خلاف جو بلوائی آئے تھے وہ اوباش، بدماش، دہشت گرد، وہ سارے کے سارے کہاں سے آئے تھے؟ مصر سے آئے تھے۔ کچھ بصرہ سے آئے تھے، زیادہ مصر سے آئے تھے۔ اور مصر کے لوگوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ان اوباشوں کے اندر غلط نظریات پنپ رہے تھے۔ حج کے موقع پر صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حج کے موقع پر ایک بندہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، اس نے کہا صحابی رسول عبداللہ ابن عمر شیخ مفتی مجھے یہ بتائیں، مجھے سیدنا عثمان کی ذات پر 3 اعتراض ہیں۔ کہا کیا اعتراض ہیں؟ کہا آپ کو پتہ ہے کہ عثمان غزوہ بدر میں نہیں تھے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر ہاں مجھے پتہ ہے نہیں سی، مجھے پتہ ہے۔ نے کہا آپ کو پتہ ہے غزوہ احد کے دن سیدنا عثمان ابن عفان جب بگدڑ بچی تو یہ بھی نکل گئے تھے غزوہ سے؟ سیدنا عبداللہ نے مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، پتہ ہے۔ اے میں اپنے انداز جواب دے رہے ہیں، اللہ دی قسم عبداللہ ابن عمر نے نا اس بندے دا جواب انج ہی دیتا ہونا ہے، کسی نے اگنور کریے نا، ہاں مجھے پتہ ہے، پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، وہ گل کر گئے۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان بیت رضوان میں بھی نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، پتہ ہے، کوئی نہیں سی۔ وہ بندہ ذرا جوش ہی چاہ گیا، اندر لاوا پک رہا تھا نا، کینسر کا مرض لگا ہوا تھا اس کو، اور شوکت خانم ہاسپٹل اس وقت ابھی تک بنا نہیں تھا، تو علاج کہاں سے ہوتا؟ اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، نیرو کیا ہوتا ہے وہ پورا جو چینج کرنا پڑتا ہے ہڈیوں کا گودا، ان کو انج دا کینسر سے بون میرو چینج نہیں ہو سکتا تھا ابھی تک، اس کا بون میرو خراب تھا۔
بلڈ خراب تھا سارے کا سارا بلڈ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، شوکت خانم نہیں بنا تھا چونکہ انہیں نعرہ تکبیر، منو پتہ لگ گیا ہے عثمان تو یہ تین اعتراض۔ عبداللہ بن عمر نے کیا ہاتھ پڑھ کے تھا، بہ ذرا تھلے، بہ جا تھے، تیری میں ذرا طبیعت صاف کر کے بھیجا۔ یہ سنت ہے، اگر تواڈے سامنے کوئی بندہ آمدا ہے اس کی جہالت ہے، آگے ہمیں اعتراض اسلام تے شروع کر دے، تسی کہا ہاں گل ٹھیک ہے، پھر انہوں با کے او دے اعتراضاں دے جواب تسلی نال دے کے پھر انہوں آکھی دا ہن جا، مننا نہ مننا تیری مرضی ہے، میں اپنا حق ادا کر دیتا ہے۔ کسی جگہ جا کے اے نہیں آکھے گا میں منوں کسی جواب۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا اما تغیبہ فی غزوۃ بدر، اب سن عثمان کا غزوہ بدر میں شریک نہ ہونا یہ اپنی مرضی سے نہیں تھا، محمد کریم کے حکم کی وجہ سے۔ تو عثمان پر کوئی اعتراض آتا؟ انہوں نے کہا کہ سیدنا عثمان کا غزوہ بدر میں بھگدڑ مچنے کے بعد بہت سارے صحابہ 12-13 کے علاوہ باقی سب کے سب چلے گئے، جو رہ گئے اس میں سیدنا علی تھے، سیدنا ابو بکر تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا طلحہ تھے اور چند انصاری صحابہ۔ تو کہا اس کو چلے جانا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے قرآن کی آیت پڑھ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ان غزوہ احد سے بھگدڑ مچنے کے بعد، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے دوسرے حملے کے بعد جو گئے چلے گئے، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، سینے ٹھنڈے کر لو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان کو کیا کر دیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کیا ہونا ہے نا، اور بندے دیا پترا جدو اللہ نے معاف کر دیا تینوں تکلیف اڑ کے بھی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آئی گال دی؟ عبداللہ بن عمر کا ذرا درد سمجھو نا۔ تیسری بات، یہ بات تو میں کہتا ہوں نا اس ایک بات پہ بندہ گھنٹہ بولے۔ انہوں نے کہا تو کہتا ہے کہ بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا اب بیعت رضوان جس دن ہوا حدیبیہ کے مقام پر پیغمبر کریم عمرہ کرنے کے لیے گئے، 1400 صحابہ ساتھ تھے، مکہ والوں نے روک لیا، مذاکرات ہونے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی طرف اپنا سفیر بنا کے عثمان ابن عفان کو بھیجا، اور سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے نبی پاک نے پہلے ارادہ کیا کہ میں عمر ابن خطاب کو بھیجوں۔ سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ تو ان کی تو نہیں، مجھ سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ عثمان کو بھیجیں، عثمان زیادہ معزز ہے مکہ والوں کے ہاں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے مصری کا جواب دیتے ہوئے کہا او ظالم، کم عقل سن، لو کان احد اعز من عثمان بتلک الوادی لبعثہ الی اہل مکہ، اگر اس دن حدیبیہ کے دن عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں عثمان ابن عفان سے بڑھ کر اگر کوئی اس دن معزز ہوتا، اللہ کے نبی اس کو مکہ والوں کی طرف سفیر بنا کے بھیجتے، اس دن اس پوری بھری وادی میں عثمان سے بڑھ کر کوئی معزز ہے؟ سفارت کا، نبی پاک کا سفارتکار بننے کے عثمان کے پائے کا کوئی نہیں تھا، آپ نے سب سے پائے والا بندہ گئے، رک گئے، مکہ والوں نے کہا آپ عمرہ کر لیں، طواف، سائی، زمزم کا پانی، آپ کو اجازت ہے، آپ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو اجازت نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں عثمان ابن عفان پہ، اس نے کہا جس کام کی میرے نبی کو اجازت نہیں ہے میں اکیلا نہ بیت اللہ کا طواف کروں گا، نہ میں زمزم پیوں گا، نہ میں صفا مروہ کی سائی کروں گا، میں جو بھی کروں گا نبی پاک کے ساتھ کروں گا۔ یہ حدیبیہ کے مقام پہ مکہ کے باہر بیٹھے ہوئے، کئی میل کا فاصلہ ہے، وہ مکہ کے اندر ہے، خبر کوئی آ نہیں رہی، کمیونیکیشن ذرائع تو ہے نہیں، افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ یہ اب سیدنا عثمان شہید ہوئے نا، سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر جو ان کے خون کا مطالبہ لے کے کھڑے ہوئے نا، اور جس کی وجہ سے پھر معاملات بگڑ گئے ہیں، جو کہ پسندیدہ نہیں ہیں، ان کا یہ استدلال تھا بیعت رضوان۔ انہوں نے کہا صرف افواہ پھیلی تھی عثمان کی شہادت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی تھی موت کے اوپر،
آپ تو عثمان کو ان کے گھر کے اندر گھس کے مدینہ کے اندر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نبی پاک کے دور داماد کو شہید کر دیا ہے. ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا کہ ان کے قاتلوں کے ساتھ بدماشوں و باشوں سے قصاص لیں. تو انہوں نے اس نبی پاک کے اس عمل سے سیدہ عائشہ سیدنا طلحہ سیدنا زبیر نے استدلال کیا. بہرحال وہ بات کی باتیں ہیں، وہ وہاں ذکر کریں گے جہاں اس کی ضرورت ہے. سیدنا عثمان ابن عفان گئے، قتل کی ان کی افواہ پھیل گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صحابہ کو کہا کہ موت کے اوپر بیعت کرو. کہاں؟ موت کے اوپر، کہ بھاگ کے نہیں جاؤ گے، موت تک لڑو گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو رہی تھی. جب تمام صحابہ نے بیعت کر لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اپنے دوسرے ہاتھ کو رکھ کے کہا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہاذہ ید عثمان. ہاذہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہاذہ ید عثمان ادھر نہیں ہے. بدر میں نہیں تھا، مال غنیمت میں حصہ مل گیا. بیعت رضوان میں یہ نبی پاک کے سفیر بن کے گئے، بیعت رضوان ہو گئی. آپ نے اپنا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ کہا ہاذہ ید عثمان، یہ محمد کریم کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. صحیح البخاری کے اوراق کتاب المغازی باب غزوۃ الحدیبیہ کے اندر جا کے پڑھ. فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. بیعت کر لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لے لی، اللہ نے سورہ الفتح کے اندر آیتیں نازل کی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ تعالیٰ مومنین، تمام مومنین سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ سکینت کو نازل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فتح کی خوشخبری سنا دی. دوسرے موقع پر بیعت رضوان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیعت رضوان والے دن درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے، وہ آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کر رہے تھے. ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. سورہ الفتح کے اندر اللہ نے. یہ بیعت کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ بیعت رضوان کا سبب کون ہے؟ سیدنا عثمان ابن عفان. یہ 3 اعتراضوں کے جواب ہو گئے. سیدنا عبداللہ بن عمر نے اعتراض کا جواب دیا ہن جا ہے اپنی جہالت تے نال انہاں نے جواب بھی نال لے جا. یہ تو ایک گل معلوم ہوندی ہے. گل کی معلوم ہوندی ہے؟ صحابہ کرام تے جدو اعتراض ہون، غلط اعتراض، او دا جواب دینا عبداللہ بن عمر تے صحابہ دی بھی سنت ہے. صحابی رسول عثمان پہ اعتراض ہوئے تو جواب کس نے دیے؟ عبداللہ ابن عمر صحابی نے. اور امام بخاری نے صحیح بخاری کے اوراق پہ اس کو نقل کیا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کرنی تھی، بہرحال اس کو انشاءاللہ بعد میں پھر کریں گے موضوع، ورنہ ادھورا رہ جائے گا، خراب ہو جائے گا. کچھ چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں. اچھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا ان کا بڑا تھا. حیا کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی، غور سے سننا بات، ساری زندگی اپنی شعور کی عمر کو پہنچنے سے لے کر اپنی وفات تک، شہادت تک، اپنے سطر سے کپڑا ہٹا کے کبھی تنہائی کے اندر بھی غسل نہیں کیا ہے. یہ سیدنا عثمان کی حیا ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، سید عائشہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں مبارک میں تشریف فرما تھے. میرے بابا ابو بکر آئے، اجازت طلب کی، نبی پاک نے کہا آنے کی اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بے تکلفی میں بیٹھے تھے بیٹھے رہے. ابو بکر آئے، بات کی، چلے گئے. پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پھر کوئی آیا، کون ہے؟ عمر ابن خطاب ہے. آپ نے اجازت طلب کی، جیسے آپ بیٹھے تھے بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے رہے. اور عمر آئے، بات کی، چلے گئے. پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ کون آیا ہے؟ بتایا گیا. دروان نے کہا آپ کے داماد عثمان ابن عفان آئے. میں قربان جاؤں جی، سبحان اللہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. راویہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر اٹھ کر بیٹھے
اپنے کپڑے اور تہبت کو سیدھا کیا اور کہا کہ اب عثمان کو آنے دو. عثمان آ گئے, بات کی, چلے گئے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر آئے, آپ نے اپنی حالت نہیں بدلی. عمر آئے, آپ نے اپنی حالت نہیں بدلی. یا رسول اللہ عثمان آئے, آپ بڑی بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ بیٹھے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ استقبال کیا ان کا, آپ نے کپڑوں وغیرہ کو سمیٹا سیدھا کیا. یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم نہ یہ ہر مسجد کے باہر یہ لفظ لکھ دے, شاید کسی کو حیا آ جائے. آپ نے فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ, عائشہ تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ میں نے عثمان کا اتنا اہتمام کیوں کیا ہے, عائشہ مجھے بتاؤ میں اس بندے کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کے نورانی فرشتے بھی کرتے ہیں. صحیح مسلم راویہ سیدہ عائشہ, یہ عثمان کا حیا ہے رضی اللہ عنہ. میں یہاں پر ایک جملہ کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں عثمان وہ ہے جس کا حیا محمد کریم کرتے ہیں, اور محمد کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ عثمان کا حیا میں کیوں نہ کروں, اس کا حیا تو آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں. اور تیسری بات میں کہتا ہوں عثمان کا حیا تمام مسلمان کرتے ہیں, تمام مسلمان کرتے ہیں. جو عثمان کا حیا نہیں کرتا وہ پیغمبر کا حیا نہیں کرتا, اور جو پیغمبر کا حیا نہیں کرتا وہ فرشتوں کا حیا بھی نہیں کرتا, اور جو پیغمبر اور فرشتوں کا حیا نہیں کرتا وہ کسی کا بھی حیا. میں نے ایک جگہ پہ یہ گجرات میں حدیث بیان کی تو میں نے کہا یہ فرشتوں کا حیا نہیں کرتے, جس کا فرشتے حیا کرتے ہیں عثمان کا اس کا حیا بھی نہیں کرتے, اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں آج کے دور میں. پھر مجھے بعد میں ادھر ہی بیان کرتے کرتے ایسے بات القاء ہوئی, اور میں نے کہا وہ فرشتوں کا حیا نہیں کرتے, تو ان سے عثمان کا حیا کروانا چاہتا ہے. گل سمجھ نہیں آئی. وہ فرشتوں کا حیا نہیں کرتے, میں نے اپنے آپ کو کہا اور بابا تو کیا کہہ رہے ہے, اور تو کہتا ہے کہ جس کا حیا فرشتے کرتے ہیں اس کا حیا یہ کیوں نہیں کرتے. پھر میں نے اپنے آپ کو جواب دیا کہ کیسی تو بات کرتا ہے, اور وہ فرشتوں کا حیا نہیں کرتے عثمان کا حیا کیسے کریں گے. انہوں نے لکھا اور اس پر عقیدہ اور ایمان ہے کہ جبریل نے نبوت لے کے کہیں اور جانا تھا, بھول کے محمد کی طرف چلا گیا. حوالہ نہ ہو اللہ کی قسم میرا سر قلب کر دے. منو اس دیہڑے پتہ لگا, میں کہ عبد المنان تو کہ جیاں گلاں کرنا ہے. انہاں جبریل نو آکھیا وہ جبریل بھول گیا, وہی لے کے جانی کرے ہور سی تے لے, تے میں کہ تو انہاں کول عثمان منوانا چاہنا ہے, انہاں نو جبریل بھولیا نظر آندا ہے. کہو جی یار تو گلاں کرنا ہے. اور میں پھر اپنے آپ نو ٹھنڈا کیتا, ٹھنڈا ہو جا یار, وہ نہیں کردے حیا, وہ جبریل دا حیا وہ فرشتیاں دا نہیں کردے تو عثمان دا کتوں کرن دے. میں پھر آکھیا انہاں کولوں اے درخواست کرنا وہ عثمان دا حیا کریا کرو, اے تیرا عمل قابل قبول نہیں. جب تک اسلام کی چاشنی نہ ملے اور نہ رسول کا حیا کریں گے نہ فرشتوں کا کریں گے تو صحابہ کا حیا کیسے کریں گے. بہرحال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح کے اندر دی. ایک بیٹی فوت ہوگی بدر کے موقع پر, سیدنا عثمان کو مغموم دیکھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدنا ام کلثوم ان کے نکاح کے اندر دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو, صحیح مسلم کی حدیث پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں, شہادت میں دوبارہ بیان کروں گا اور اس شہادت کے ساتھ سیدنا عثمان کے کارنامے بھی بیان کروں گا. ہمارے ہاں ممبر پہ زیادہ تر فضائل بیان ہوتے ہیں, صحابہ کے کارنامے بیان نہیں ہوتے, تو اس لیے لوگوں کو حقیقت نہیں ملتی. صحابہ اہل بیت کرتے نہیں, انہوں کیا کیا اسلام کے لیے پتہ چل جائے نا. عثمان نے یہ مکران اور بلوچستان تک اسلام کون لے کے آئے, جب کسی مسلمان کو پاکستانی کو پتہ چل جائے نا کہ بلوچستان کے علاقے پر عثمان ابن عفان نے حکومت کی ہے, اس کو پتہ چل جائے کہ عثمان ابن عفان کون ہے. ہمارے ہاں لوگوں کے اندر پھیلا دیا گیا جیسے سیدنا عثمان نا بڑے کمزور خلیفہ تھے, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں عثمان ابن عفان کیا تھے. عثمان ابن عفان کے دور کے اندر فتوحات سیدنا عمر کے دور کی فتوحات سے بھی زیادہ ہیں, پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو, غلط پھیلا دیا گیا. کمزور نعوذ باللہ خلیفہ تھے. وہ ایک پادری کی روایت پڑھ دی, سنن نسائی کے اندر آتی ہے, اس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ایک پادری کو حضرت عمر نے بلایا,
انہوں آگے پوچھا میرے بارے تیریاں کتاباں کی لکھیا ہے اور میرے بعد آنے والے، انہیں کہا بعد آنے والا ٹھیک ہوئے دا لیکن رشتہ داراں بڑا نوازے دا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پادری حضرت عمر دے سامنے ایک پادری بدبخت کھلوتے ہے جھوٹا، وہ دیاں کتاباں قرآن کہندا ہے تحریف ہو گئی ہے، وہ آ کے کہہ رہا ہے حضرت عمر کو آپ کے بعد جو آئے گا نا وہ رشتہ داروں کو نوازے گا، نیک ہوگا رشتہ داروں کو نوازے گا۔ اسی پر کی کیتا، اسی ایک پمفلٹ لکھیا ہائیڈروجن بمب، اوتھے اس پادری ظالم دی او گل جڑی انہیں حضرت عمر نو کی او تھی اوتھے بھی لکھ چھڑی، کیوں؟ عثمان نال کو ساڈا پرانا صاحب رہندا سی نا، وہ پرانا صاحب برابر کرنا سی۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کارنامے کتنے ہیں، یہ سمجھا گیا کہ ان کی خلافت ایک کمزور خلافت تھی، مضبوط بنیادوں پر نہیں تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ کی خلافت بہت زیادہ خدمات ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے بھی زیادہ فتوحات، زیادہ اسلام کا جو وسیع علاقہ پھیلا ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ۔ لیکن چونکہ ہم مطالعہ پاکستان پڑھیے تے پاکستان دے بارے جھوٹ سانو سننے چ ملتے ہیں، اسی طرح ہی اسی تاریخ اسلام اردو چ جڑی لکھی ہے نا وہ پڑھیے تو سانو اسلام دے بارے وچ صحیح طریقہ اور صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی سن سنا کے سننی ہاں، اسی کوئی گل خود پڑھی نہیں، مطالعہ کیتا ہی نہیں، نہ اسلام کے بارے میں، نہ نماز کے بارے میں، نہ روزے کے بارے میں، نہ نبی پاک کی سیرت کے بارے میں، نہ صحابہ اہل بیت کے بارے میں ہم نے کچھ خود پڑھا نہیں اور پڑھنے کے لیے خود تیار بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز سنائی جائے اس کی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے ہمارے تک صحیح معلومات نہ کبھی پہنچ سکی ہیں۔ میں شورش کشمیری کا بیان کرتا ہوں، اس نے کہا تھا پتہ نہیں کہ اس خطے کی صحیح تاریخ کب لکھی جائے گی، یہ برِ صغیر کے بارے میں بوئے گل نالہ دل دودے چراغ محفل اپنی کتاب میں اس نے لکھا ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ اس خطے کی صحیح تاریخ کب لکھی جائے گی، اور مینوں نہیں پتا کہ ساڈے عام مسلماناں نوں صحابہ اور اہل بیت دے بارے صحیح معلومات کدوں دسیاں جان گیاں، یہ مینوں کو نہیں پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت انشاءاللہ شاید اگلے جمعے، یہ شاید پھر کسی موقع پر میں بیان ضرور کروں گا، یہ میرے اوپر قرض ہے، کیونکہ وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو کتابوں میں لکھا گیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ان کے اپنے کچھ غلطیوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں ثابت کروں گا رب کا قرآن سامنے رکھ کے، اودے چ عثمان دی ایک بھی غلطی نہیں سی، جتنا تھا سارا پراپے گنڈا تھا، اور اس پراپے گنڈے کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کئی سال پہلے، 25 سال پہلے سیدنا عثمان کی شہادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پراپے گنڈوں کا جواب پہلے ہی دے کے جا چکے تھے، لیکن جنہوں نے وہ لکھنا چاہا حضرت عثمان کے خلاف، انہوں نے نبی پاک کی وہ حدیث کوئی نہیں لکھی، انہوں نے صرف اور صرف تبری کی روایتیں، عمر واقعی اور جھوٹی روایتیں لکھ دیں۔ ہم آج تک سنے جا رہے ہیں اور سنائے جا رہے ہیں، کیونکہ اسی دوڑے تے مائیے سننے والی قوم۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن دا ذوق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم